کنارے میں نہیں ہیں، ہم ٹھیک جگہ ہیں۔ چاروں سلسلے جہاں بھی ہم پہنچے ہم ٹھیک پہنچے، لیکن اس دور میں دیکھنا پڑتا ہے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، کہاں پہنچے ہیں، ٹھیک پہنچے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ پہلے انسان مرید بن جاتا ہے، بعد میں خیال آتا ہے 10 سال بعد، اور جو عقل مند ہیں ان کو پہلے خیال کرنا پڑتا ہے، اور بہرحال دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ تو شیخ کامل جو ہے وہ خواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو یہاں بیٹھ ہو، وہ خیال سے پہلے، یعنی انسان ارادہ بھی نہیں کرتا تو شیخ کامل تصرف فرما کر اسے ارادہ ہی کرتا ہے کہ تیرا حصہ یہاں ہے، یہاں آؤ۔ اور کبھی خیال کے بعد، تو کبھی انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں وہاں جا کر بیعت کروں، تو اس کے بعد وہ فرماتا ہے ہاں تیرا حصہ یہاں ہے، تو آ جا۔ تو مطلب ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے ولایت اور روحانیت کو کاروبار کے طور پر ہمیں نہیں چلانا چاہیے، بلکہ ہم ہدایت اور لوگ جو سادہ لوگ ہیں، جن غریبوں کو پتہ نہیں ہے کہ تصوف کیا ہے، بزرگ کیا ہے، ان کا تصرف کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں یہ شریک ہیں یا نہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ، تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تم جیسے ہیں، ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، تم دعا کرو کہ ہم بھی ان کی طرح اچھے بن جائیں۔ اچھوں کی اولاد ضرور ہیں، لیکن اس کے لیے ہم آپ سے بھی دعا کرائیں گے کہ آپ دعا کریں کہ ہم ان کی طرح اگر نہیں تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل تو ہوں۔ تو جو لوگ یہ نیت رکھتے ہیں، یہ ارادے رکھتے ہیں، یہ ان کے عزائم ہیں، ان کی بات بھی آپ کو پسند آئے گی۔ میں حضرت شاہ نقشبند کی ایک ملفوظ پر اپنے بیان کو ختم کروں گا، کیونکہ میں جس طرح میں نے پہلے سیدھی انداز میں بات کر دی کہ میں ایسی باتیں کرنی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے سنیں، اور میں نے یہ جو باتیں کی ہیں ان کو دیکھیں، ان پر یعنی تجربہ جب آپ کا شاہد ہو جائے، گواہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ اس نے بات ٹھیک ہے۔ تو حضرت شاہ نقشبند، آج کل تو ولایت کا معیار بہت ہے نا، کہ جس کا جتنا بڑا جبہ ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے، جس کا جتنا بڑی دستار ہے، حضور کی سنت ہے دستار، نعوذ باللہ میں دستار کی عظمت کے منافی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ دستار کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے عجز چاہیے اور اخفاء چاہیے۔ تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ ولی کی 3 علامتیں۔ آپ دیکھیں، میں ایک معیار پیش کر دوں کہ میں تو بھائی ولی اس کو سمجھتا ہوں جس میں یہ چیزیں ہیں، تو اگر آپ کہیں گے کہ یہ صاحب خود ولی نہیں ہے تو ان کو کیا پتہ ہے کہ ولی کیا ہوتے ہیں؟ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ صاحب ولی ہیں، مثلا یہ صاحب بیٹھے ہیں یا یہ ہیں، یہ ولی ہیں، تو ان کی ولایت ثابت کرنے کے لیے درپردہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گویا میں بھی ولی ہوں، کیونکہ ولی کی ولایت بھی ولی ہی کوئی سمجھ سکتا ہے، تو درپردہ میں اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، یہ بھی تو ہے نا۔ تو مجھ جیسے آدمی کا یہ یعنی مقرر کرنا، ولایت کا معیار مقرر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ یا میں اگر یہ معیارات قائم کرنے لگیں کہ ولی کے یہ معیار ہیں یا ولی اس کو کہا جاتا ہے، تو ایک معمولی سی بات ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم اس میدان کے آدمی نہیں ہیں۔ جو میدان کا بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ولی ان کو کہتے ہیں، جس میں کم از کم 3 چیزیں پائی جائیں، آپ سمجھیں کہ اس میں ولایت موجود ہے۔ ایک یہ حضرت شاہ نقشبند کا ارشاد ہے، اور اس کو مولانا جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے کلیات فارسی کے ابتدائی دیباچے میں انہوں نے 3 شعر لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ولی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب اس کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھا جائے تو انسان دوبارہ دیکھنے کی آرزو کرتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند کہ جب اس کے ظاہر کو دیکھا جائے تو دوبارہ دیکھنے
دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ وہ منہ سے نکالے وہ دلوں میں اترتا جائے، دل میں اترتا جائے، دل تسلیم کرتا جائے، مانتا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ خلوت اور جلوت میں تضاد نہ ہو، کہ گھر میں کچھ اور باہر اور ہے جی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ باتیں نہ ہوں کہ وہی آدمی خلوت میں اور کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور جلوت میں کچھ اور کرتا ہے، وہ منافق ہے، ولی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ منافق تو کہلا سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ ایک معیار مقرر کر رہے ہیں، اور وہ شخص اس ایسے ذوات مقدسہ کو ولایت کے معیار قائم کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ ان منزلوں سے گزرے ہوئے ہیں، وہ ان مراحل کو طے کیے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ولایت کیا ہے اور ولی کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ایک کہ اس کا حسن ظاہر، جمال ظاہری اس انداز سے ہو کہ آپ کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو ہے، کہ جب انسان دیکھے تو بے خود دہلی کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ دیکھتے ہی انسان کہے کہ دل سے نکل گیا، کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے۔ تو دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ تو انسان دیکھتا ہی رہ جائے کہ یہ آدمی کون ہے۔ تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان یوں ہی گزر جاتا ہے کہ یار ہزاروں میں سے یہ بھی ہیں جس طرح عام انسان ہیں۔ تو آپ کو کچھ وہ لوگ ہستیاں بھی پائیں گی، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر جان پہچان نہیں تھی، لیکن اجنبی انسان نے دیکھا مگر وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخصیت کون ہے۔ جو شخص اس مرتبے پر فائز ہو جس میں کشش کا جذبہ ہو، وہ مقام ہو، تو اس میں روحانیت کا امکان ہے، وہ صاحب روحانیت ہے۔ تو یہ آج کل کے جو معیارات ہیں یہ ناقص معیارات ہیں، کیونکہ جیسے انسان ہیں ولی ہیں ایسے ہی ان کے معیارات بھی ناقص ہیں۔ تو ہمیں اولیاء ثابت کے معیار کو نظر میں رکھنا چاہیے اور اس پر موجودہ دور کے روحانیت کا مزاج پرکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں خاص طور پر بارگاہ غوثیت میں جو نظام عقیدت پیش تو میں غوث اعظم کے حوالے سے جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ تقریباً میں نے پیش کر دیا ہے، اور روحانیت اور ولایت پر جو میری اپنی تحقیق تھی اور جتنی سمجھ تھی اس کے مطابق میں نے تو بہرحال وہ میں نے پیش کر دی۔ اب امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری باتیں کچھ پسند بھی آئی ہوں گی۔ بہت اچھی بات، مجھے میری کتاب نام و نسب چھپی ہے، اس میں نے کچھ خانقاہی نظام پر بھی تبصرہ کیا ہے، اور مسائل کے علاوہ اور کچھ دینی تحقیقی باتیں تھیں، اس کی تحقیق کے لیے یا میں یہ نہیں کہتا کہ میں لوگوں سے داد وصول کروں یا اپنے تحسین کے کچھ کلمات حاصل کروں، میری اس کے لیے تحسین کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تحسین وہی شخص کر سکتا ہے جو کم از کم جو کچھ میں نے لکھا ہے اتنا اس نے پڑھا ہو، اور پھر وہ منصف مزاج بھی، وہ دشمن کو بھی دیکھے لیکن دشمن کے کلام اور اس کی تحریرات جب آئیں تو پھر دشمن کو نہ دیکھے اس کے کلام کو دیکھے، یہ کسی میں یاد ہے۔ انصاف، دشمن کو بھی انصاف پسند ہونا چاہیے۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اگر تو دشمن نہ دے، میں تو خیر یہ تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ بد دعا ہے دوسرے لفظوں میں، جس کا دشمن نہیں ہے وہ بدھو آدمی ہے، اسی کے ہوتے ہیں جس میں کچھ ہوتا ہے، دشمن اسی کے ہوتے ہیں جس میں کچھ ہوتا ہے، بدھو آدمی کا دشمن کون ہوتا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن آپ کو دے
قیامت دشمن سے اللہ آپ کو بچائے. آمین. میں ان الفاظ شیر حضور دو جو. اچھا تو بہرحال میں جو چیز پیش کرنا تھا مقصود تھا میرا، اب دو تین چیزیں عباس صاحب بھی کچھ کروا رہے ہیں، تو میرا مقصد یہ ہے کہ عقائد کی درستگی یہ بھی ایک بنیادی ہماری ذمہ داری ہے. ہاں نام میں تو یہ خیر نہیں کہتا کہ میری کتاب آپ پڑھیں، لیکن اور بہرحال اتنا میں یوں کہوں گا کہ جس میں عقل و شعور ہے اور جو انصاف پسند انسان ہے، جو شریعت مطہرہ کا احترام کرنے کا قائل ہے اور جو شریعت کو اپنا نقطۂ نظر سمجھتا ہے اور اس پر چلنے کو اپنی ایمان کی سلامتی کا معیار سمجھتا ہے، وہ شخص پڑھے. جس کی نظر میں شریعت کا احترام ہے وہ ضرور پڑھے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ خانقاہی ماحول پر میں نے سے حاصل تبصرہ کیا ہے. میں بھی یہ خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہماری خانقاہ بہت بڑی ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی اگر میں نے کچھ کہا ہے تو کسی مخصوص شیخ کو نہیں کہا، کسی مخصوص عالم دین کو نہیں کہا. میرا نشانہ تنقید کوئی مخصوص آدمی نہیں ہے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ بات کہیں ہو رہی ہو، لوگ کھینچ کر اپنی طرف لے جاتے ہیں. یہ الگ بات کہ تنقید کی جرت ہے ہمیں، یہ الگ بات کہ تنقید کی جرت ہے ہمیں دشمن نہ سمجھ بیٹھیے، ہم آپ کے ہیں. ہم بھی آپ کے ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں. یہ الگ بات ذرا تنقید کی جرت ہے، کبھی تنقید کر دیتے ہیں، تو تنقید کرنے سے آپ دشمنی تو نہ ڈالیں. سبحان اللہ. تو میں نے وہ تنقید جو تبصرہ کیا ہے وہ جائزہ لیا ہے، میں نے جو خود خانقاہوں کو دیکھا اور ایک خانقاہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے، تو اس میں جو میں نے صاحبزادگان مشائخ وقت اور علماء میں جو علمی اور دوسری اخلاقی کمزوریاں دیکھی ہیں اور خود مجھ میں بھی ہیں، میں اس سے خود کو بری ذمہ نہیں کرتا. تو میں نے نتائج پیش کیے ہیں کہ اگر مجموعہ نفس میں ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں دور کروں ان چیزوں کو، ورنہ مخالفین اور اعداء یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ روحانی مراکز جو صلح و آشتی کا گہوارہ تھے، آج ان میں خود فساد ہے، خود علمی انحطاط ہے. علم کے اعتبار سے بھی ان میں انحطاط پیدا ہو گیا. کتنی درگاہیں ہیں جن کے سجادہ نشین اور صاحبزادے صاحب علم ہیں. آپ صرف قرآن مجید کی تلاوت نادرہ پڑھ لینے کو علم نہ سمجھے، علم اور ہوتا ہے. یہ مولانا بیٹھے ہیں فارغ التحصیل ہیں، ان سے پوچھیں علم کیسے کہتے ہیں. کیا مولانا آپ نے درس اسلامی پڑھا؟ تو علم کچھ اور مقام ہے. تو کتنے اب وہ خانقاہیں جن کے بوریا نشین بڑے بڑے فلاسفہ کو درس دیتے رہے، اگر ان کی اپنی اولاد، ان کے اپنے یعنی اسلاف، ان کے اخلاق، بعد کے آنے والے لوگ ان کے علوم کے وارث نہ بنے تو پھر ان کی وہ جاؤ عصمت اور جاؤ جلال ختم ہو جائے. تو بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ جاہ و حشمت اور وہ جلال علمی اسی وقت تک قائم رہتا ہے. اس کے قائم کرنے کے لیے عقیدے کے